چونکہ ہم انسان ہیں اور ہم اس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں، اور دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ ہیں، میں گرمی سردی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی درد، کبھی رنج ہے، اور انسان اس دنیا میں مختلف رنج و الم میں گرفتار رہتے ہیں کہ ہماری روایات میں ان تمام مشکلات کے لیے حل بتایا ہے، راستہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین و معین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان خلق کیا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں تو دنیا کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہے، اس میں استحقاق ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی سلامتی ہے، کبھی ایک ساتھ ہونا ہے، کبھی مسافرت اور دوری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہیں، کوئی رزق کے طلبگار ہیں، کوئی روزگار کے پیچھے ہیں، کوئی بے اولادی کا رونا رو رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ان تمام مشکلات کے حل کے لیے علی مرتضیٰ علیہ السلام یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کے پاس اور یہ کہا، کیا امام میں بہت گناہ کار ہوں، میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا، جاؤ استغفار کرو، جاؤ توبہ کرو، جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ ایک اور شخص آیا کہ یا امام میں بہت غریب ہوں، مالی حالات نے مجھے تنگ کر دیا ہے، یا امام میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور یہ کہا، کیا امام میرے پاس مالی دنیا بہت ہیں، مالی دنیا کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں اولاد کے خواہاں ہوں، میرے گھر میں کئی سال سے اولاد نہیں ہو رہا ہے، یا امام میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہا کہ یا امام میرے پاس زراعتی زمین ہے اور کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، یا امام میں کیا کروں؟ یا امام میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا امام کے پاس اور یہ کہا، کیا امام میرے پاس باغات ہیں لیکن میوے میں برکت نہیں ہے، تو یا امام میں کیا کروں؟ امام نے کہا، جاؤ استغفار کرو۔ ابن عباس سوال کرتے ہیں، یا امام سوالات بہت سارے تھے لیکن آپ نے ایک ہی جواب دیا اور آپ نے یہی کہا کہ جا کے استغفار کرو۔ تو امام عالی مقام نے جواب میں یہ کہا، کیا تم نے اس آیت کو نہیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میں نے کہا، اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ آیت اس کی ضمن میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بتایا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلا کر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کفر و شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی اور 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے جانور مر گئے۔ جب ان کا یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا، اے لوگو تم اپنے رب کے ساتھ کفر و شرک کرنے پر اس سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق ہوتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، ایک اور روایات میں ہے کہ جو استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ کی طرف پلٹ آئے گا تو اسے 4 چیزیں حاصل ہوگی۔ نمبر 1، اس کا غم و غصہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، مالی مشکلات حل ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا اور رزق و روزی میں برکت ہوگی۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کے ذریعے اپنے قلب کو روشن کرے، اپنی دنیا کو بھی آباد کرے اور اپنی آخرت کو بھی آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔